بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ من قال ان الایمان هو العمل، جس نے کہا کہ ایمان خود ایک عمل ہے، یعنی جو بات چل رہی تھی کہ عمل ایمان کا جزو ہے یا نہیں، تو اب امام بخاری اس میں پورے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ ان الایمان هو العمل، کہ ایمان خود ایک عمل ہے، یعنی عمل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے، یعنی ایمان عمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ شفافے کے نزدیک تصدیق قلبی اور اعضاء کے افعال کا نام ہے، اور یہ جو ترکیب تزیینی ہے ان کے نزدیک، جز یہ تزیینی ہے، ترکیبی نہیں ہے۔ تو اس کے مطابق تصدیق قلب بھی ایمان ہے اور فعل ارکان بھی ایمان ہے۔ تو تصدیق قلب وہ بھی عمل من الاعمال ہے، تصدیق قلب، دل کا تصدیق کرنا، اور اعضاء کا فعل یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان الایمان هو العمل، کہ شفافے کے بقول جو بھی تعریف کریں ایمان کی، خواہ تصدیق کو ایمان کہیں یا اعضاء کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کے افعال کو ایمان کہیں، تو دونوں صورتوں کے اندر ایمان ایک عمل ہے، تصدیق دل کا عمل ہے اور باقی جو ہے وہ ظاہری اعضاء کا عمل ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ان الایمان هو العمل، کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ اور اس پر پھر آیت پیش کی، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی اہل جنت کو جو جنت دی جائے گی تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہیں ورثے میں ملے، یعنی تمہیں دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی عمل کی بنیاد پر یہ جنت تمہیں عطا کی گئی، عمل کی بنیاد پر۔ اب ترجمۃ الباب سے ہٹ کے بحث ہے کہ بما کنتم تعملون میں جو با ہے یہ با سببیت کا ہے، بسبب عمل کے، جبکہ ایک حدیث شریف جو آگے کتاب الرقاق بخاری شریف میں آئے گی، اس میں یہ ہے کہ لا يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، تم میں سے کوئی بندہ بھی جنت میں بذریعہ عمل داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے فضل سے داخل ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، یعنی آپ بھی عمل کی بنیاد پہ آپ کا بھی یہ معاملہ ہے؟ تو فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل رحمتہ، الا ان یتغمدنی، مگر یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے، بفضل رحمتہ، اپنی رحمت کے فضل سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ جو صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کے اندر حدیث ہے 6467، باب القصد والمداومۃ علی العمل، اور ایسے ہی مسلم شریف میں 2816، یعنی اس میں یہ ذکر ہے۔ اب وہاں کہا کہ عمل سے نہیں، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، اور آیت میں یہ ہے کہ عمل سے ملے گی۔
اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جو تم نے عمل کیا اس کی وجہ سے جنت ملی، اور اس سے یعنی عمل کی جو ویلیو ہے اور اہمیت ہے، اور تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کرنا کہ عمل کرو، عمل کی وجہ سے جنت ملے گی، آیت کا یہ تقاضا ہے۔ اور حدیث شریف بظاہر جو ہے وہ پھر اس کے معارض ہے کہ وہاں یہ بتایا گیا کہ عمل سے نہیں، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ بار بار یہ سوال جواب نہیں ہوتے، تو ساری زندگی کے لیے ایک بار ہی اکثر ایسے سوالات جوابات ہوتے ہیں جنہوں پھر ہر جگہ کام دیتے ہیں، اور جو خلاصہ ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی پیش کرے کہ مثلا یہ حدیث، اب منکرین حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، معاذ اللہ کہیں گے حدیثوں کا کیا، حدیثوں تو آیتوں کے خلاف ہیں احادیث، تو یہ کیوں پڑھی جائیں، کیوں مانی جائیں، دیکھو آیت یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تو آیت مانے یا حدیث مانے۔ تو حدیث کا انکار کرنے کے لیے بھی یہ حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو کتنی واضح یہ آیت کے خلاف ہے، تو آیت کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو طبقہ منکرین حدیث کا ہے، یعنی وہ اسے اپنی دلیل بنا کے بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو الکوثر الجاری کے اندر امام قرآنی جو ہیں انہوں نے یہ سوال کر کے پھر اس کا جواب دیا، تو جواب کا مدار یہ ہے کہ دونوں درست ہیں، آیت بھی اور حدیث بھی۔ اور سببیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سببیت عادیہ عین کے ساتھ، اور دوسری ہے سببیت حقیقیہ۔ سببیت عادیہ اور سببیت حقیقیہ۔ تو حقیقیہ سببیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں سبب مؤثر ہوتا ہے مسبب میں، یعنی سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا، سبب کے بعد مسبب کا پایا جانا ضروری ہے، سببیت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، سبب کے پائے جانے کے بعد مسبب کا پایا جانا اس سببیت کی بنیاد پہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے سببیت حقیقی، اور ایک ہوتی ہے سببیت عادیہ۔ عادیہ میں یہ ہے کہ وہ جو سبب ہے، عادت جاریہ ایسی ہے کہ جب وہ پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے، ورنہ اس سبب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عادت جاری اللہ کی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے۔ وہ سببیت حقیقی نہیں بلکہ وہ عادیہ ہے کہ یہ عادت جاریہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ مومن کو ثواب دینا یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، کیونکہ جو مومن کے اعمال ہیں یہ اللہ کی کروڑوں جو نعمتیں ہیں بندے پر، ان میں سے ہلکی نعمت کا بدل بھی نہیں بن سکتے۔ تو واجب تو تب ہو جب یہ ساری نعمتیں جو اللہ کی ہیں ان کا بدلہ دے چکا ہو اور اب اس پر زائد کچھ کر رہا ہو، تو یہ تو ایک نعمت کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اعمال پر بندے کو ثواب دینا یہ اللہ کا محض فضل ہے، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس میں جو با ہے یہ سببیت کی ہے، لیکن سببیت یہاں عادیہ ہے، حقیقیہ نہیں ہے، سببیت عادیہ ہے۔ آیت میں جو سببیت ہے بما کنتم تعملون، سببیت تو ہے مگر وہ سببیت عادیہ ہے، سببیت حقیقیہ نہیں ہے۔ اب کوئی کسی کے پاس مزدوری کرے 1000 روپے پر دہاڑی، تو طے ان کا ہو کہ میں دہاڑی کروں گا تو مجھے تو 1000 روپے دے گا۔ اب اس نے وہ دہاڑی لگائی تو مالک پر لازم ہوا 1000 روپیہ بسبب اس دہاڑی کے، تو یہ جو لزوم ہے یہ سببیت حقیقی ہے،
یہ سببیت عادیہ نہیں ہے، اور بما کنتم تعملون میں جو سببیت ہے وہ سببیت عادیہ ہے، سببیت حقیقیہ نہیں ہے۔ کہ عادت جاریہ اللہ کی اس طرح ہے کہ عمل پر وہ جنت دے دیتا ہے، لیکن عمل حقیقی سبب جنت کا نہیں، حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے۔ یہ عادی سبب ہے، عادت جاریہ ہے، یہ حقیقی سبب نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب اپنی جگہ قائم رہا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ عمل پہ بنیاد پہ، جس طرح یہ دیہڑی والے نے دیہڑی لگائی تو لازم ہو گیا کہ 1000 روپیہ دے مالک، اور معاذ اللہ ایسے یعنی جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھی، اللہ پر لازم ہو جائے کہ اللہ اس کو جنت دے اب اس عمل کی بنیاد پر، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، چونکہ وہاں سببیت حقیقیہ نہیں ہے بلکہ سببیت عادیہ ہے۔ تو اب حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور یعنی حدیث میں جو نفی ہوئی وہ عمل کی اس لحاظ سے کہ یہ حقیقی سبب نہیں ہے، اور آیت میں جو اس بات ہے تو وہ اس بات عادی سبب کے ہونے کے لحاظ سے ہے۔ تو اس بات اور چیز کا ہے اور نفی اور چیز کی ہے۔ اگر ایک ہی چیز کی نفی اور اس بات ہوتی تو پھر آپس میں تعارض ہوتا، تو حدیث اور آیت میں تعارض نہیں ہے۔ اب مثلا یہی مقام جو ہے، یہ جو غیر مسلم ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے سوال تو کر سکتے ہیں ہم پر، اگر ہم یہ پڑھنا چھوڑ دیں تو ہمارے لیے یہ جواب وبال جان بن جائے گا، یعنی یہ صلاحیت آہستہ آہستہ مفقود ہو جائے گی۔ جب ایسی کتابیں اور یہ تحقیقات چھوڑی جائیں گی تو آگے جا کے یعنی پڑھنے والے تو اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے، معترض جو ہیں یعنی ان کا جو 10 صدیاں پہلے ہیں، 5 صدیاں پہلے ہمارا لٹریچر ہے وہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور اس کے ماہرین تیار کیے ہوئے ہیں، ماہرین کو ثواب کے لیے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے کہ مسلمانوں پہ کیا کیا اعتراض ہو سکتے ہیں۔ اب اس بیس پہ آ کے بہت واضح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آیت ہے، دوسری طرف حدیث ہے، اور حدیث پر پھر جو ہے وہ کئی طرح کے کر سکتے ہیں۔ کچھ تو معاذ اللہ خود حدیث کو حدیث مان کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی طرف کہ آپ قرآن اور پڑھاتے ہیں، حدیث میں اور پڑھاتے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ اس طرح یعنی کوئی کہے کہ حدیثیں ہیں ہی نہیں، یہ صحابہ نے یا بعض والوں نے گھڑی ہوئی ہیں، یہ سرکار کے اپنے فرمان نہیں، اپنے ہوتے تو پھر آیت تو سامنے تھی، پھر ایسا کیوں فرماتے؟ یعنی پھر نچلے طبقے سارے پر اور پھر حدیث پر، اور کہ یہ قابل عمل نہیں، یہ ساری تو بنائی ہوئی ہیں اس طرح کی۔ تو بات صرف اتنی ہے سببیت کی 2 قسموں کی، اور یعنی اعتراض کا مدار جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا جہالت پر ہے، کہ اگر سببیت کی قسمیں آتی ہوں جو حقیقت میں جن کا دخل ہے تو پھر کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ بعد میں حدیثیں جمع کرنے والوں پر، کیونکہ وہاں نفی اور چیز کی ہے، یہاں اس بات اور چیز کا ہے، آیت میں اس بات اور چیز کا ہے، حدیث میں نفی اور چیز کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے مسلمانوں پر کہ اپنا سارا لٹریچر پڑھتے رہیں، کہ دشمن تو یہاں سے آسانی ہے ان کو کہ وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ اعتراض ہے کہ یہ جواب بھی وہاں سے دیکھ لیں، وہ صرف اپنی طرف سے اچانک کے اعتراض نمودار کریں گے، جیسے اب ان کے ذہن میں آیا ہے، اور وہ اعتراض نسل در نسل پہلے کتابوں میں لکھا جا رہا ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یعنی ہم کورس شارٹ کرتے کرتے یا ساری یہ چیزیں چھوڑ نہیں سکتے کہ کل اچانک ان سب چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس وقت اچانک ضرورت پڑے تو پھر اچانک یہ میسر نہیں آتی، اگر پہلے عادت نہ ڈالی ہوئی ہو یا ان کے لحاظ سے کوئی ذہن سازی نہ کی گئی ہو یا رابطہ کتابوں سے ٹوٹ گیا ہو تو پھر مشکل ہو جاتا۔ اچھا جی، تو یہ اور بھی مقامات ہیں جہاں یہ اعتراض ہوتا ہے اور وہاں یہ جواب ہے۔ تو یہ تو آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جتنے بھی جواب ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی اصول کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یعنی جواب دوسرے لفظوں میں ہر جواب ایک چابی ہے، اور یہ وہ چابیاں ہیں جن سے ایک تالا نہیں کئی تالے کھلتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ ساری چابیاں اکٹھی کرتا جائے
تو پھر اس کے لیے جب مثال کے طور پر اس نے ایسے 1000 اعتراض کا جواب لکھا ہوا ہے، تو وہ 1000 چابی جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی چابی پھر آگے لگی جاتی ہے، یعنی اچانک کوئی تالا کھولنا پڑ جائے تو ان 1000 میں سے کوئی نہ کوئی چابی اپنے طور پر بھی بندہ لگائے تو وہ لگ جاتی ہے کہ کوئی نیا اعتراض ہوا وہ ہو۔ اس واسطے یہ جو جوابات کی بیس ہے اسے علیحدہ رجسٹر میں لکھنا ضروری ہے کہ ایک جواب دینے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہاں جو چیز جس کی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے اس کی قسمیں بنتی ہیں اور وہ قسمیں کون کون سی ہیں۔ جیسے یہاں سببیت کی بنیاد پہ اعتراض تھا تو سببیت کی قسمیں بنتی ہیں، ایک عادیہ ہوتی ہے، دوسری حقیقیہ ہوتی ہے، تو یہ چابی لگانے سے بھی بہت سے اعتراضات جو ہیں وہ ان کا تالا کھل جاتا اور ان کے ذریعے سے تو جتنے بھی اس طرح کے آتے ہیں وہ صرف اسی مقام کے لیے نہیں ہوتے، اس کے علاوہ مطلقاً وہ ایک علم کا حصہ ہیں کہ تمہارے پاس وہ نالج میں ہر وقت یہ چیز ہونی چاہیے کہ اچانک جب ایسا کوئی موڑ آئے تو آپ دیکھیں، چابیوں میں نظر ماریں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ضرور آپ کو مل جائے گی، بشرطے کہ یہ آپ نے یاد کیے ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اللہ کے فضل والی۔ تو اس میں الزواجر میں ایک حدیث ہے، میں ضمناً وہ بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس ایک جزیرے سے گزر کے آیا ہوں، وہاں ایک عابد کی قبر ہے، بلکہ بالکل یعنی قبر مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ ہے، جسم اس کا سلامت ہے، اگرچہ قبر نہیں جزیرہ ہے، ارد گرد سب پانی ہے، تو درمیان میں چھوٹی سی وہ پہاڑی بچی ہوئی تھی، تو اس پر اس نے زندگی بسر کی، یعنی کہیں جب بچہ تھا تو کسی سیلاب سے یا کسی طرح اس جزیرے پر وہ پہنچ گیا، تو بالغ ہونے کے بعد اس نے ساری زندگی عبادت میں وہیں گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک انار کا پودا پیدا کیا، وہ ایک انار روزانہ کھاتا تھا اس سے، اور وہاں اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، یعنی ارد گرد تو کھاری پانی تھا سمندر کا، تو باقی اس کی کوئی ضروریات نہیں تھی، نہ کسی سے ملتا جلتا تھا، نہ کہیں آتا جاتا تھا، تو دن رات بندگی کرتا تھا۔ تو اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جب میری موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے، کہ میں نے ساری زندگی سجدے میں گزاری ہے، عبادت میں، تو یہاں تو دفن کرنے والا تو کوئی ہوگا نہیں، تو سجدے میں میری موت آ جائے، یعنی وہی میرا جنازہ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو سجدے میں بالآخر اس کی موت آئی، یہ الزواجر کے اندر وہ ساری تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو سجدے کے اندر جب موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جسم کو بقا عطا فرمائی کہ یہ ساری زندگی میری عبادت کرتا رہا ہے تو اس کے جسم میں کیڑے نہ پڑیں، تو حالت سجدہ میں ہی ابھی بھی وہ صدیوں اس کی گزر رہی ہیں اور اس کا جسم اسی طرح سلامت ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام اس کے پاس سے ہو کے آئے، کہا کہ میں بھی اس جزیرے سے گزر کے آیا ہوں، وہ اب بھی حالت سجدہ میں ہے۔ اس کے بارے میں بتایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسا بڑا عابد قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو اللہ اس کو کہے گا کہ میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا، تو یہ آگے سے بول پڑے گا کہ رب میں نے کوئی عبادت تھوڑی کی ہے یا میرا کوئی عمل تھوڑا ہے کہ میں اب عمل کے ذریعے سے نہیں جا رہا، تیرے فضل پر ہی جا رہا ہوں۔ یہ آگے سے وہ بولے گا بل بعملی، یعنی یہ ادخل الجنت بفضلی، میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا، وہ کہا بل بعملی، نہیں اللہ میرے عمل کی بنیاد پر، یعنی میں نے اتنا عمل کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، تو اس کو سبب بنا دے میرے جنت جانے کا، کہ اس کی وجہ سے کہ میں نے اتنا ریکارڈ عمل کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو کہے گا کہ اب اسے واپس لاؤ، اب جنت نہیں جائے گا، اب اس کا پہلے حساب کریں گے، تو پھر اس کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے گا کہ مثلا وہاں سوالات میں یہ ذکر ہے کہ میں نے جو تیرے لیے یہ انار کا پودا پیدا کیا، یہ تو روزانہ جو ایک انار کھاتا تھا، اس کے عوض میں تو نے کیا کیا؟
یہ جو تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ تھا اس کی عوض میں تو نے کیا کیا، بلکہ یہ جو میں نے تجھے آنکھ دی اس کے بدلے تم نے کیا کیا۔ تو اس کی ساری وہ عبادتیں جو بے تحاشا سمجھ رہا تھا اور ریکارڈ، وہ ایک نعمت کے جواب میں ختم ہو گئی۔ اب پیچھے مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا کیا بدلہ ہے، یہ جو میں نے تجھے دیا یہ اس کا کیا تو نے کیا۔ تو وہ مسلسل ان گنت اللہ کی نعمتیں تھیں کہ جس کے مقابلے میں اس کا کوئی عمل بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کو جہنم میں داخل کرو، کہ میں نے اس کو اتنا نوازا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا آگے، یعنی وہ بھی پورا نہ ہو سکا جو ساری زندگی، یعنی ہم جیسوں کے پاس ہے ہی نہیں اتنا، یعنی کتنا کام دوسرے کاموں میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کی نہ کسی سے ملاقات، نہ شادی، نہ نکاح، نہ بچے، نہ دوست، نہ آنا جانا کہیں، بس وہ دن رات بندگی میں تھا، لیکن پھر بھی وہ پورا نہ نبھا نہ کر سکا کہ جتنی اللہ کی نعمت ہے اتنا اس کے نے اللہ کی بندگی بھی کی۔ تو رب نے فرمایا میری نعمتیں زیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تو نے کیا، چل جہنم جا۔ اب اس کا تو یہی تقاضا ہے۔ جب فرشتوں نے پکڑا اس کو، یعنی پکڑیں گے مستقبل میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ کہے گا اللہ بس اپنے فضل سے ہی جنت داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی اتنا مدار ہے اللہ کے فضل پر، یعنی وہاں بھی جہاں ایسی زندگی بسر کی اس شخص نے، اور اب بھی حالت سجدہ میں ہے، روح بھی ایسی حالت میں نکلی اور مسلسل پھر قیامت تک سجدہ ہوگا، پھر بھی اللہ کی نعمتیں کہیں زیادہ ہیں۔ اب اس پر جو تھیں اس کے مقابلے میں ہم پر تو مزید زیادہ ہیں۔ اس نے تو نہ سالن کھایا نہ روٹی کھائی، وہ انار ایک ہی کھاتا رہا نہ اور کوئی نعمتیں، نہ جوس، نہ کوئی اس طرح کی سواریاں، نہ یہ وہ نبھا نہیں کر سکا، اور کہیں زیادہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی آگے بندگی پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس واسطے یعنی اصل سبب فضل ہے، اور یہ جو بندگی ہے یہ حقیقی سبب نہیں، یہ سبب عادیہ ہے، اور عادیہ اور حقیقیہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہاں آیت میں جو ہے بما کنتم تعملون وہ عادیہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حقیقی سبب جو فضل ہے اللہ کا اس کو واضح کر رہی ہے۔ آگے وقال عدۃ من اہل العلم، کئی اہل علم نے یہ کہا۔ تو یہ لفظ یعنی جب عام آ جائے گا کہیں عبارت میں تو ہو سکتا ہے آپ اس کو عیدا پڑھیں، عیدا وعد سے جو عیدا بنتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ مضاف ثلاثی ہے، عدۃ چند اہل علم، یعنی چند کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور مشدد پڑھنا عدۃ من اہل العلم، کچھ اہل علم نے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے لحاظ سے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَوَرَبِّكَ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یعنی یہ نقطہ عروج ہے جو اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو بیان کرنے کا۔ جب رب اپنی قسم اٹھاتا ہے لیکن اپنی قسم اپنے آپ کو محبوب کا رب کہہ کے اٹھاتا، فَوَرَبِّكَ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، کس کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اہل علم نے یہ کہا، کیا کہا کہ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو ہے اس سے مراد ہے ان قول لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے بارے میں ہم ان سے سوال کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پورے کلمے کے لحاظ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے ہم کہ کلمہ کیوں نہ پڑھا۔ یہ پیچھے ذکر کفار کا آ رہا ہے
کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کلمہ کیوں نہ پڑھا۔ اب نماز روزے کا تو ان سے سوال نہیں ہوگا، وہ تو اس کلاس میں داخل ہوتے تو پھر ایمان والی کلاس میں پھر سوال ہوتا، لیکن ان سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ کلمہ کیوں نہ پڑھا۔ اچھا جی، یہ اپنے موقف پر امام بخاری دلیل کے طور پر لا رہے ہیں کہ ایمان وہ عمل ہے، کہ عمل سے تعبیر کیا کس کو؟ ایمان کو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم کافروں مشرکوں سے ضرور بے ضرور سوال کریں گے ایمان کیوں نہ لائے، ایمان کیوں نہ لائے، اور لفظ کیا ہے کہ عمل کے بارے میں ان سے سوال کریں گے۔ تو ایمان کو پھر تعبیر کس سے کیا گیا؟ عمل سے، تو ان کا موقف کہ ایمان ہی عمل ہے۔ اس طرح یعنی آیت کو بطور دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اچھا جی، اور ایسی تیسری آیت لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہ بھی یعنی اس جگہ پہ استعمال ہے جہاں رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے کام کیا ہوتے ہیں، ایمان والے یوں کام کرتے ہیں۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایمان والوں کو یوں کام کرنا چاہیے۔ تو پھر یہاں پر بھی جو عاملون ہیں وہ ہیں مومنون، تو ایمان کو عمل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، جو آپ کو سمجھایا کہ ترجمہ الباب ایک دعویٰ ہوتا ہے اور آگے اس کی پھر دلیلیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے پہلے پھر آیات سے یہ دلیلیں پیش کیں کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہے، عمل ایمان ہے، اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پھر جو ہے وہ سوال ہے، وہ سوال دہریے کر سکتے ہیں یا منکرین قرآن کر سکتے ہیں مسلمانوں پر، یعنی وہ طبقہ کے جو قرآن کا دشمن ہے کہ قرآن نہیں ہے معاذ اللہ، کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ تو تعارض ہے، تو یہ پھر اللہ کا کلام کیسے ہے جب اس میں تعارض ہے معاذ اللہ۔ تعارض کیا ہے؟ تعارض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یا اس کو مطلقاً یہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، اس میں ساری انسانیت کو رکھیں، جو ایمان لائے جنہوں نے کفر کیا ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کافروں سے پوچھا جائے گا، کافروں کا حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، نہ کسی انس سے پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے پوچھا جائے گا، حالانکہ ادھر مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے گا، کافروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی باس بعد الموت اور سوال برحق ہے، ہر بات کا جواب دینا پڑے گا، ہر دن کا، ہر گھڑی کا۔ یہ بھی یعنی منکر قرآن یا دہریہ کہہ سکتا ہے کہ خود قرآن کی بات آپس میں نہیں مل رہی، تو پھر یہ سچا کلام کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جگہ یہ ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے، دوسری جگہ یہ ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا لا یسأل، باقی واضح سوال کی نفی ہے، اور ادھر سوال پر ہی لام نون تاکید ثقیلہ ہے، لنسألنہم، اور قسم پہلے ویسے ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، اور آگے کیا ہے کہ سوال کیے ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ تعارض، اب یہ ساری جو تفسیریں ہیں یعنی بیضاوی وغیرہ جلالین، ان میں یہ جواب پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے جو مفہوم قرآن بدلنے کی واردات ہے اس میں بھی کچھ دیے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ بھی الکوثر الجاری بھی انہوں نے سوال کیا اور اس کا جواب دیا، اور اس کے جواب سے بھی بہت ذہن کھلتا ہے، یعنی قرآن فہمی کے لیے، حدیث فہمی کے لیے، قرآن و حدیث فہمی کے لیے یہ ساری چابیاں ضروری ہیں، دین فہمی کے لیے اور فہم دین کے لیے۔ مختصر لفظوں میں بڑا جامع جواب دیا۔
کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، سوال نہیں کیا جائے گا یہ بھی صحیح ہے، اور سوال کیا جائے گا یہ بھی صحیح ہے۔ کس طرح کہ محشر کے موقف جدا جدا ہیں۔ موقف السیارات تو ویسے کہتے ہیں بس سٹینڈ کو، تو محشر کا موقف، میدان محشر کا جہاں ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، تو مواقف جدا جدا ہیں۔ جس طرح یہ حج کیا ہے نا کہ موقف ہے منا اور موقف ہے عرفات، جدا جدا وقوف کی جگہ ہے، تو محشر کے بھی موقف جدا جدا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری کاروائی ایک جگہ کھڑی کر کے اللہ نے کرنی ہے، یعنی ایک جگہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا فلاں جگہ چلے جاؤ، پھر اس گراؤنڈ میں یعنی جس میں اتنی ان گنت لوگ آ سکیں، پھر اگلی جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، تو مواقف جدا جدا ہیں۔ مواقف یہ جو ہے نا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، یہ اور موقف کے لیے ہے، اور لا یسأل اور موقف کے لیے ہے، ایک ہی موقف کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تفتیش ہونی ہے یا تفتیش نہیں ہونی، ایک وہ جگہ جہاں تفتیش نہیں ہونی، وہاں صرف کھڑا ہونا سب نے، وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک وہ ہے جہاں پوچھا جانا ہے۔ تو پھر قرآن مجید دو جدا جدا جگہوں کی بات کر رہا ہے، تو دو جدا جدا جگہوں کی بات جب ہے تو اپنی اپنی جگہ دونوں باتیں سچی ہیں۔ یہ ہوتا کہ ایک ہی جگہ ہوتی اور اس ایک ہی وقت ہوتا اور پھر یہ ہے کہ تعارض آ جاتا، تو نہیں پوچھا جائے گا بعض مقامات پر ایک موقف میں، اور پوچھا جائے گا دوسرے موقف میں۔ تو ایک آیت ایک موقف یعنی جائے وقوف کے بارے میں ہے، اور دوسرے کے بارے میں ہے۔ دوسرا جواب انہوں نے دیا کہ وقت جدا جدا ہیں، کہ ایک آیت ایک وقت کے لحاظ سے ہے، دوسری آیت دوسرے وقت کے لحاظ سے ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ مثلا آپ اب یہاں بھی بیٹھے ہیں، پہلے وہ دارالحدیث میں بھی بیٹھ کے آئے ہیں، تو ایک یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ پوچھا جائے گا کہ کون غیر حاضر ہے کون نہیں، تو اب وہاں نہیں پوچھا گیا، یہاں پوچھا گیا، یا یہاں نہیں پوچھا گیا وہاں پوچھا گیا، تو پھر یہ اس بنیاد پر بھی یعنی دو باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں تعارض نہیں ہے کہ جگہیں دو جدا جدا ہیں۔ مثلا اعلان کیا گیا تو پوچھا جائے گا، ارے کیوں نہیں آیا، تو یہاں نہیں پوچھا گیا، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہہ تو رہے تھے پوچھا جائے گا، تو پوچھا تو نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پوچھا گیا تو وہ پوچھا گیا شمار کیا گیا، تو یہاں تو چلو استاد جدا جدا ہیں، وہاں ذات ایک ہے حساب لینے والی، تو کسی میدان میں پوچھے گی کسی میدان میں نہیں پوچھے گی، تو پوچھا جانا بھی برحق ہے، نہ پوچھا جانا بھی۔ پھر ایک ہی موقف میں وقت جدا جدا ہو سکتے ہیں، کہ پہلے گھنٹے میں نہیں پوچھا گیا، 10ویں گھنٹے میں پوچھا گیا، 20ویں گھنٹے میں پوچھا گیا، تو اگر ایک معین وقت کے لحاظ سے دونوں چیزیں آ جاتی تو پھر تعارض ہوتا۔ تو یہ یہاں وقت جدا جدا ہیں، یا تو موقف جدا ہیں یا وقت جدا ہیں، تو اس بنیاد پر یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اور درست ہونے کی یہ صورتحال ہے۔ اب یہاں انہوں نے جو الفاظ بولے مختصر سے ہیں، کہتے ہیں ذاک فی وقت وہذا فی آخر۔ ذاک فی وقت یعنی وہ ضرور پوچھنا، یہ اور وقت میں ہے، اور لا یسأل یہ اور وقت میں ہے، یہ ایک جواب۔ او ذاک فی موقف وہذا فی موقف آخر، یہ اور گراؤنڈ کی بات ہے، وہ اور گراؤنڈ کی بات ہے، اور میدان میں۔ تو یہ بھی چابیاں ہیں جواب دینے کی، یعنی ہر بات جو ہے وہ پڑھا کے تو پوری کی نہیں جا سکتی، پھر تو عمر نوح علیہ السلام درکار ہے۔ تو کچھ کے ذریعے باقی کے لحاظ سے ایک بیداری، ایک شعور، اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، کچھ کے ذریعے سے
معلوم کے ذریعے سے مجہول کو حاصل کرنا۔ اب آپ نے ایک جو ہے وہ سوال سنا ہوا ہوگا کہ قیامت کے دن ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا، تو کئی میدان ایسے ہیں جہاں باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ اب جب یہ آ جائے گا کہ فلاں، دلیل میں تو ذکر ہے کہ فلاں بن فلاں کہا جائے گا، یعنی باپ کا ذکر، تو اب یہ کوئی تعارض نہیں، یعنی کسی جگہ ماں کے ذریعے حاضری لگے گی کہ تیری اس کا نام لے کے ساتھ اس کی ماں کا نام ہوگا۔ حاضری کوئی ایک تو ہے نہیں، میدان کئی ہیں، حاضریاں کئی ہیں، تو پھر کہیں بندے کا ذکر کر کے ساتھ اس کی ولدیت باپ کے لحاظ سے ذکر کی جائے گی، کہیں ماں کے لحاظ سے ذکر کی جائے گی، تو اپنی جگہ دونوں باتیں درست ہیں۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن باپ کا تو لحاظ ہی کوئی نہیں ہوگا، یعنی باپ کا کئی وجوہ میں لحاظ واضح طور پر ہوگا، اور ماں کی نسبت سے بھی یہ پکارا جائے گا، لیکن یہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ یہ اوقات جدا جدا ہیں یا مواقف۔ تو اب اس اعتراض پر بھی یہی چابی لگ سکتی ہے، یعنی جو یہاں انہوں نے، اور اس سے پھر اس طرح کی اور آیات اور مسائل کے لحاظ سے، معاشر کے لحاظ سے نہ بھی ہوں، اور مسائل کے لحاظ سے اس کے بارے میں بھی ذہن کھولا گیا کہ ایسے احتمالات ہو سکتے ہیں میدان معاشر سے ہٹ کے بھی، اور تعارض جہاں آ رہا ہو اس تعارض کو اس ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ یعنی ان اہم چابیوں میں سے ایک چابی، اصل تو یہ جو تم نے منطق میں پڑھا ہوا ہے، تناقض در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وہ جو وحدت موضوع و محمول و مکان، اس میں یعنی یہ ساری جہتیں معین کر کے پھر تناقض بنایا جا سکتا، یہ نہیں کہ صرف ایک جہت یا دو سامنے ہوں تو وہاں سے کہیں اب یہ تو معارضہ آپس میں، یہ تو آپس میں تعارض آ گیا، یعنی ایک کہتا ہے زید شاعر ہے، دوسرا کہتا ہے زید کاتب ہے، تو اب ہو سکتا ہے شاعر بھی ہو کاتب بھی ہو، یعنی اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ یعنی شاعر کاتب نہ کیا جمع نہیں ہو سکتے؟ تو اس واسطے یہ تو جھگڑا کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ یا ایک کہتا ہے زید کاتب ہے، دوسرا کہتا ہے زید کاتب نہیں ہے، ایک کہتا ہے میری مراد زید لاہور والا ہے، دوسرا کہتا ہے میری مراد زید پشاور والا ہے، ابھی کوئی جھگڑا نہیں۔ تو اس طرح کر کے یعنی وہ ساری جہتیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے تو پھر جا کر تعارض یا تناقض اس طرح کی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب سوال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال پر، یہ عما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو بعض اہل علم نے کہا کہ مراد جو ہے وہ ایمان ہے، اس پر اعتراض ہے کہ ما تو عموم کے لیے ہوتا ہے، تو جب ما عموم کے لیے ہے تو پھر خصوص سے تفسیر کیوں کی گئی؟ ما ہے عموم کے لیے، ما کانوا یعملون، یعنی جو انہوں نے شراب نوشی کی، جو انہوں نے بدکاری کی، نماز پڑھی ہے یا نماز نہیں پڑھی، تو ہر کام کے بارے میں ہے، تو یہ تفسیر خصوص کے ساتھ جو ہے وہ کیوں کی گئی؟ اب یہ بھی ایک چابی ہے تالا کھولنے والی، تو وہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ضروری کہ یہی تفسیر کی جائے، لیکن جنہوں نے کی ہے ان کا ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، ضروری نہیں کہ ضرور یہ ہی کی جائے، لیکن جس موقف پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا استدلال کر رہے ہیں اور یہ بعض اہل علم نے کہا ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اگرچہ ما عموم کے لیے، کیونکہ ایک قانون ہے کسی کل کو اس کے اعظم جز پر محمول کرنا، کل کو اس کے اجزاء میں سے جو اعظم جز ہے اس پر محمول کرنا، جس طرح کہ ورکعوا مع الراکعین، اب وہاں راکعین کیا ہے؟ مسلین، نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے
تو پوری نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے، تو وہ ایک رکن اعظم ہے یا اہم رکن ہے نماز کا۔ تو ایسے ہی ما کانوا یعملون میں سے جو اس کا جزو اعظم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جزو اعظم۔ اس واسطے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یوں کل بول کے مطلقاً جز بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور کل بول کے جزو اعظم بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جنہوں نے یہ مراد لیا ہے تو وہ عربی لغت اور قواعد کی روشنی میں لیا ہے، اس طرح تفسیر کرنا جائز ہے۔ آگے ہے حدیث شریف، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب جو ہیں یہ مسیب صحابی ہیں جن کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا تھا، جن کا اصل نام پہلے حزن تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت سہل۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ تو ایک بات تو ہے نا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات یہ ہے کہ تابعین میں سب سے افضل کون ہے؟ تابعین میں سب سے افضل کون ہیں؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ موقف ہے کہ حضرت سعید بن مسیب جو افضل التابعین ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل التابعین ہیں، جبکہ یہ موقف راجح نہیں۔ جو راجح موقف ہے وہ حدیث مرفوع میں ہے۔ حدیث مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے وہ فیصلہ نہیں کیا یا تابعین نے نہیں کیا، وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل کون ہیں۔ تو حدیث مرفوع میں یہ ہے ان افضل التابعین اویس القرنی، ان افضل التابعین، کہ تابعین میں سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی جو کتاب فضائل صحابہ ہے اس میں پورا باب ہے، باب و فضائل اویس القرنی۔ تو وہاں حدیث نمبر 2542 ہے، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو ہو سکتا ہے یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی، لیکن جب واضح حدیث میں ہے تو پھر افضل تابعین جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں وہ مجدد صاحب نے لکھا کہ چونکہ صحابی نہیں ہیں تو زندگی کی آخری گھڑی میں جو عروج تھا پھر بھی اتنا نہیں تھا جتنا حضرت وحشی کو پہلی گھڑی میں مل گیا جو شرف صحبت والی گھڑی تھی، یعنی اتنا بڑا صحابیت کا درجہ ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب جو ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اور ان سے یہ حدیث شریف یہ روایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ۔ یہ امام بخاری اپنے موقف پر دلیل لے آئے اور یہ اسی قانون پر ہے جو ہم وہ تصفیہ والی عبارت میں بتاتے ہیں بات پھر بھی وہاں جا پہنچتی ہے۔ ای العمل افضل، اب امام بخاری نے اس کو دلیل اس طرح بنایا ہے کہ جو جواب میں آئے گا وہ عمل ضرور ہوگا، جس طرح قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، یعنی چونکہ سوال پر میں شے کا ذکر ہے تو جواب میں جو آئے گا وہ شے ضرور ہوگا، اگرچہ شے بمعنی شائی ہے مشی نہیں ہے، تو جو سوال میں ہو وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری جو ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کر ای العمل افضل، ای العمل، اور العمل میں الف لام جنسی یا استغراقی ہے، اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو افضل ہے۔
اب آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے ماننا پڑے گا، وہ عمل ضرور ہے، کیونکہ وہ ای الاعمال کے جواب میں آ رہا ہے۔ ای الاعمال افضل، کون سا عمل، کون سا عمل؟ تو اب عمل آگے بیان کیا گیا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی جواب میں لفظ ایمان آیا ہے، کس کے جواب میں؟ جو عمل پوچھا گیا ہے۔ تو اس سے امام بخاری نے کہا دیکھو اب ایمان جو ہے عمل، ایمان بھی ایک عمل ہے، اگر ایمان عمل نہ ہوتا تو پھر یہ کیوں جواب میں آتا؟ تو جواب میں آیا ہے، یعنی یہ شروع سے اصول اس طرح آ رہے ہیں۔ قیلا، کہا گیا ثم ماذا، چلو پہلا نمبر تو ایمان کا ہے، پھر کون سب سے افضل عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب جہاد کا عمل ہونا تو واضح ہے، تو جس طرح جہاد عمل ہے ایمان بھی عمل ہے اس موقع پر جو پہلے بتا رہے ہیں۔ قیل ثم ماذا، پوچھا گیا پھر کون سا؟ قال حج مبرور، مقبول حج۔ تو حج مبرور ایک معنی ہے جس میں ریا نہ ہو، دوسرا معنی ہے کہ جس کے بعد پھر بندہ گناہ نہ کرے، یعنی اپنے حج کو سنبھال کے رکھے۔ اب یہاں بہت اہم بات ہے، یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کئی مقامات پہ کیا گیا اور جواب اس کا مختلف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہاں ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ اور جو حدیث ہم اب پڑھ رہے ہیں اس میں اس لسٹ میں اس کی کوئی پوزیشن بھی نہیں ہے، وہاں پہلے نمبر پہ ہے ایمان، پھر جہاد ہے، پھر حج ہے، اور اس حدیث میں پہلے نمبر پر ہی ہے نماز، دوسرے نمبر پہ وہاں ہے بر الوالدین، تیسرے نمبر پہ جہاد ہے۔ اور جو حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس میں ای الاسلام خیر، تو پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام۔ اس کا جواب یعنی اس کا حوالہ جو اس کے جواب کا ہے خصوصی طور پر وہ الکوثر الجاری کا صفحہ نمبر 82 اور عمدۃ القاری کا 284۔ تو یہ تطبیق کا طریقہ ہے، یعنی آپ کے پاس جو لکھے ہوئے طریقے ہوں کہ حدیثیں متعارض ہو جائیں تو تطبیق کیسے کی دی جا سکتی ہے ان کو آپس میں، اگر ممکن ہو تو ان طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے جو یہاں جواب دیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا الکوثر الجاری میں قال العلماء اختلاف الاجوبۃ لاختلاف حال المخاطبین۔ اختلاف الاجوبہ، ایک ہی سوال کے مختلف جواب کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ مخاطبین کے حال جدا جدا تھے، مخاطبین پوچھنے والے جو تھے، فَأَعْلَمَ كُلَّ فَرِيقٍ بِمَا لَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، تو ہر فریق کو وہ بتایا جو ان کی حاجت تھی۔ فَأَعْلَمَ كُلَّ فَرِيقٍ بِمَا لَهُمْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ۔ تو ویسے یعنی یہ تعارض پیش کر کے جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایک عام مستند عالم دین وہ بھی یوں نہیں کرتا کہ کسی کو کچھ بتا دے، ایک سوال کا جواب کسی کو کچھ بتا دے، یعنی ایک سوال کا ایک ہی جواب ہے، ایک سوال کا ایک ہی جواب ہے۔ اب ادھر جس ذات جہاں بات اس سے ہٹ کر یعنی ویسے اگر دو جواب ہوں، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ نجی محفل میں اور جواب دیتا ہے اور جلسہ عام میں اور دیتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ تو کیسا بندہ ہے کہ اس میں تو دورہ معیار ہے،
یا کچھ لوگوں کو اور جواب دیتا ہے اسی سوال کا کچھ لوگوں کو اور دیتا ہے، یعنی اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی ہم جیسوں کے لحاظ سے، عام بندوں کے لحاظ سے، کہ یا تو اس جواب سے یہ ڈرتا ہے، عام نہیں دیتا، یا پھر ڈر نہیں، اس کا کوئی لالچ ہے کہ اپنے مریدوں کو اور جواب دیتا ہے، دوسروں کو اور جواب دیتا ہے، یعنی اس طرح کی کئی چیزیں آ سکتی ہیں سکم اور عیب والی، کس بیس پر؟ جدا جدا جواب دینے پر۔ تو معاذ اللہ کوئی منکر حدیث اس بیس پر حدیث سے لوگوں کو بیزار کرے کہ دیکھو حدیثوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے، پھر اگر حدیثیں مانیں تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا، یعنی کسی کی بد باطنی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو حدیث سے متنفر کرے، اور کچھ کی یہ سوچتی ہے کہ خود ذات رسول اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ کرے، کہ یہ یعنی چونکہ اصل تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ابلاغ دین کا جو تقاضا ہے کہ ایک ہی بات ہو، اگر ایک نہ ہو تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مثلا بلا تشبیہ و تمثیل، آج کا کوئی لیڈر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، صحافی نے پوچھا تو اور جواب دیا، پشاور میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، اگلے ہی دن صحافی نے وہی سوال پوچھا تو اور جواب دیا، تو کوئی کہے گا اس کا اتنا بھی حافظہ نہیں، اتنا بھی اس کو یاد نہیں کہ وہاں کچھ کہہ رہا تھا یہاں بھی کچھ کہہ رہا ہے، یعنی اتنے میں ہی دو متضاد باتیں، یعنی اس سے اس کی قوت حافظہ پر اعتراض ہو سکتا ہے یا اس کی عدالت پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ کہتا ہے کسی کو کچھ کہتا ہے، یعنی یہ عام آج کے لوگوں کے لحاظ سے، اور یہاں دم مارنے کی مجال نہیں، اور عیب یا سکم پھٹک ہی نہیں سکتا قریب، بلکہ جو فرما رہے ہیں یہ کمال کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں، یعنی اس میں کمال ہے جو سوال کرنے والوں اور اعتراض کرنے والوں کی وہم و گمان سے بھی کہیں بلند و بالا مرتبہ ہے، یعنی یہ سوچ رہے ہیں قوت حافظہ کے لحاظ سے یا جواب کی یکسانیت کے لحاظ سے، اور وہاں صورتحال کیا ہے کہ وہ صرف زبان کے لفظ نہیں سن رہے، دل کا حال بھی جانتے ہیں، دل کا حال، اور صرف ظاہری نہیں، پوچھنے والے کا باطن بھی جانتے ہیں، پوچھنے والے کا باطن بھی جانتے ہیں، اس لیے جدا جدا جواب دے رہے ہیں کہ جس کو یہ کہا ایمان باللہ و رسولی تو اس کی اس لحاظ سے کمی تھی، اس کے لیے پھر سب سے افضل یہی چیز تھی جو اس کی حاجت کی تھی، اور جسے یہ فرمایا کہ بر الوالدین یا الصلاۃ علی وقتہا، وہ مجاہد بھی چوٹی کا تھا، والدین کی خدمت بھی کرتا تھا، مگر نماز کے لحاظ سے کوئی کمی تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو دیکھ کر بتایا جائے اسے کیا ضرورت ہے، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل ویسے نسخہ تو کوئی بڑا ہی قیمتی ہو سکتا ہے دل کے مرض کا، لیکن سامنے بیٹھا ہوا وہ ہے جس کو سر درد ہے، دل کا مرض نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ کمال کو اسے دل کا نسخہ بتایا جائے یا یہ کمال ہے کہ اسے سر درد کا نسخہ بتایا جائے اس کے پوچھے بغیر ہی، تو یہ یعنی یہ جو اختلاف اجوبہ ہے یہ اور جگہوں پہ عیب بنتا یا سکم بنتا ہے یا باعث اعتراض بنتا ہے، مگر یہ وہ بارگاہ کمالات ہے کہ جہاں اس میں بھی کمال ہے کہ ہر ایک کو جدا جواب اس لیے دیا کہ اس کی جدا حالت سرکار کے سامنے ہے، اسے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کے سامنے اس کی ترجیح بیان کی، اس میں جس چیز کی کمی ہے اس کے سامنے اس کی ترجیح بیان کی، تو یہ منفرد متکلم ہیں جو صرف بولنے سے لفظوں سے ہی آگاہ نہیں ویسے بھی دل سے آگاہ ہیں، اور صرف ظاہر سے ہی نہیں باطن سے بھی آگاہ ہیں، اور اس وقت کے حالات سے نہیں اس کے ماضی کے سالوں سے بھی واقف ہیں،
اس بنیاد پر یہاں یعنی اعلیٰ طریقے کا علاج ہے اور اعلیٰ طریقے کا جواب ہے کہ جس کے لیے جو زیادہ اہم ہے اسے اب یہاں پیش نظر رکھ کر جواب دیا گیا۔ اب یہ مجموعی طور پر آپ ادھر ملائیں اس بات کے ساتھ کہ جس طرح کسی بات کو سمجھنے کے لیے وہاں یہ تھا کہ معاشر کے میدان کئی ہیں، میدان جدا جدا ہیں، ان کو پیش نظر رکھو۔ اگرچہ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا یا آیت میں نہیں لکھا ہوا، لیکن تطبیق میں جدا میدان جدا جدا ہیں یا اوقات جدا جدا ہیں۔ اب یہاں تطبیق یہ ہے کہ پوچھنے والوں کے حالات جدا جدا ہیں۔ یہ مطلقاً علی الاطلاق بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو سب سے پہلے پوچھ رہے ان کی ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر امت کی طرف جائے گا جس طرح کا جس کا معاملہ ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اس بات پر تبصرہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لحاظ سے صورتحال کو سامنے رکھ کر اس کو منطبق کیا جائے گا۔ اور یہ کمال بھی ہم جو جن انسانوں کی گفتگو پڑھتے یا سنتے ہیں اللہ کے کلام کے بعد، تو اس میں سر فہرست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں یہ کمال ہے کہ آپ یہ دیکھ کر اس طرح جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جس چیز کو معاذ اللہ کوئی اعتراض پر محمول کر رہا تھا، جب حقیقت کو دیکھا تو وہاں بھی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ کمالات ہی کمالات تھے اور ہیں۔ یہ ہمارا ایک موضوع ہے آج سے 25 سال پہلے کا کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت، جس جہت سے بھی دیکھیں جو بظاہر جہاں کسی کو اعتراض نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری عقلیں کوتا ہیں، ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ رہی، وہاں اعتراض نہیں، لیکن چونکہ ہم پردے میں ہیں تو اگر پردہ ہٹ جائے تو ہمیں اس عظمت کا پتہ چل جائے، اور جن کا ہٹ گیا انہیں پتہ چلا، تو پھر جن کا نہیں ہٹا وہ ایمان بالغیب رکھیں کہ عظمت کوئی ضرور ہے، اور پھر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں بلکہ اس عظمت کو پیش نظر رکھیں۔ اس پر ہم نے اس زمانے میں وہ مثال دی تھی جو تفسیر کبیر میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ کوئی صحابی ہوں گے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا علیو ایقظہ لیتوضا، اس کو جگاؤ تاکہ یہ وضو کرے، اس کو جگاؤ تاکہ یہ وضو کرے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو جگایا، یعنی وہ صحابی جو سوئے ہوئے تھے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا سباق الی الخیرات، آپ نیکی کے کام میں سبقت فرماتے ہو بہت زیادہ، تو اس سوئے ہوئے بندے کو جگانا بھی ایک نیکی کا کام تھا، آپ ہر ثواب لیتے ہو اور اس میں پھر سبقت کرتے ہو، تو یہ جو بندہ سویا ہوا تھا اس کو جگانے پر بھی ایک ثواب ملنا تھا، تو آپ نے یہاں سبقت نہیں فرمائی، اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی یہ اعتقاد تھا کہ یہاں بھی کوئی فضیلت ضرور ہے اسوہ رسول اللہ السلام کی، جو سرکار نے اس موقع پر طریقہ اپنایا ہے کہ مجھے کہا، ظاہر تو عقل کہتی ہے کہ ثواب جگانے میں ہے، نہ جگانے میں ایک عمل فوت ہو گیا معاذ اللہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ کر اسی نقطہ نظر پر کہ فضیلت کوئی ضرور ہے، اور جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج ہوں سرکار کے بیان کے کہ کوئی سرکار بتائیں تو پھر پتہ چلے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ کہ ویسے تو گلزار کھلے ہیں فضائل کے، لیکن اس طرح کی جو مقامات کے جہاں یہ ناہنجار مستشرقین یا جو معترضین ہیں ان کی اس طرح، یا پھر کچھ کنجوس سیرت نگار جو ہیں وہ جو مطلب سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ دیتے ہیں
کہ امت پریشان ہو جائے، تو ان جگہوں پر بھی یقیناً فضیلت ہی فضیلت ہے، صرف یہ ہے کہ ہماری سوچ کوتا ہے، ہماری عقل جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچ رہی۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سباق الی الخیرات، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا شفقتاً علیہ، یہ مفعول لہو ہے، کس کا؟ نہ جگانے کا، میں نے نہیں جگایا اور تجھے حکم دیا اس پر شفقت کرتے ہوئے۔ اب یہاں بھی پھر آگے شفقت کا جو مطلب عام ہے وہ نہیں، عام مطلب تو یہ ہے کہ میں نے شفقت کی، میں نے نہیں جگایا کہ میرا امتی ہے سویا ہے تو اس پہ شفقت کروں، یہ سویا رہے، اٹھے گا وضو کرے گا تو نیند ٹوٹ جائے گی، میں نے شفقت کی، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے جملے میں واضح کیا کہ شفقت کیا ہے، فرمایا لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، شفقت یہ ہے کہ تمہارے جگانے میں اس کے عمل محفوظ رہیں گے، میرے جگانے میں ہو سکتا ہے سب کچھ اس کا رائگاں چلا جائے، کیونکہ تمہارے جگانے پر نہ جاگنا اور ہے، میرے جگانے پر نہ جاگنا اور ہے۔ لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، تمہارے جگانے کو اگر یہ رد کر دے، میں نہیں اٹھتا، یعنی وہ تو سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کون جگا رہا ہے، تو بے خبری میں آگے سے کچھ کہہ دے، تو اللہ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سویا ہوا تھا، یہ دیکھے گا کس ذات کے بارے میں اس نے یہ کہا، تو اس کا سب کچھ لٹ جائے گا۔ تو میں نیکی لوں اور وہ لٹ جائے تو یہ مجھے برداشت نہیں۔ یعنی یہ فضل تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کے اندر بھی بظاہر یعنی وہ سبقت نہیں کی، لیکن حقیقت میں اس سبقت سے بھی بڑی سبقت تھی کہ لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، چونکہ اس بندے کا آپ کے جگانے کو رد کر دینا یہ کفر نہیں، آپ کے جگانے کو رد کرنا اس کا یہ کفر نہیں، میرے جگانے کو رد کرنا کفر ہے، اور کفر ہوا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میں ایسا موقع ہی نہیں دوں گا اپنے امتی کے بارے میں کہ وہ ایسا چانس بنے کہ اس کی اعمال ضائع ہوں، وہ تو سو رہا ہے مگر اس امتی کا نبی تو جاگ رہا ہے۔ یہ ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، اور اس کے ضمن میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بظاہر یہ تھا کہ معاذ اللہ عمل کی غیر حاضری لگ گئی ہے، یہ ناغہ ہو گیا ہے، کمی آ گئی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا تو وہ کہیں بلند و بالا عظمت اور فضیلت وہاں بھی موجود ہے، اور پھر پیار کتنا ہے اپنے امتی سے، اور کس حد تک کتنا دور تک سوچتے ہیں ان معاملات کے اندر۔ لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، کہ اس کا آپ پر رد کر دینا یہ کفر نہیں ہے۔ تو اب اس میں اسی کے ساتھ یہ موضوع بھی لگتا ہے اس جہت میں کہ جہاں بظاہر سیرت کے لحاظ سے کسی کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو یا کوئی معاذ اللہ سکم لگ رہا ہو، تو وہ سکم ہرگز نہیں، وہ کمی ہرگز نہیں، صرف کوتاہی ہماری عقل کی ہے، عقل کوتا ہے۔ اگر وہ پردہ ہٹے تو پتہ چلے کہ وہاں بھی کتنا کمال ہے۔ جیسے اب یہاں پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جواب دیے ہیں، تو یہ کمال کی بنیاد پر، اور کتنا بڑا کمال ہے کہ اب عام لیڈروں کی گفتگو یا ان کے معاملات یا عام مفتیوں اور عالموں کے جوابات، ان پر سرکار کے جواب کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ اور ہے، سرکار کا معاملہ اور ہے، اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں بھی بڑی عظمت ہے اور بڑا کمال ہے، اور بہت جود و سخا ہے، اور جو طبیب انسانیت ہیں
وہ جانتے ہیں کہ کس کو کس دوائی کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ دوائی کا قیمتی ہونا، دوائی کی فضیلت ہونا، دوائی کا اچھا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ جس کو جو چاہیے اسے وہ دینا، تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو چاہیے تھی اس کو وہ دی، اور اس میں مزید حسن ہے۔ اب مثلا گھی جو ہے وہ دیسی بڑا ہی اچھا ہو، لیکن جس کا معدہ مارا گیا ہے اور ساری صورتحال اس کی ہاضمے کی ایسی ہے کہ وہ ہضم نہیں کر سکتا، تو کوئی کہے کہ چونکہ قیمتی بڑا ہے، اچھا بڑا ہے، یہی اس کو دو، تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو یہ ساری جہتیں پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک لنا فی الامور کلہ، اللہم بارک لنا فی الامور کلہ، لنا فی الامور کلہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔